جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے بھائی آئے، بڑا الحمدللہ عظیم قصہ ہے اللہ کے قرآن میں، تو جب ان کے جو شقیق تھے نا، جو ایک ہی ماں باپ سے تھے، باقی تو دوسری ماؤں سے تھے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی یہ میرا حقیقی بھائی ہے، تو بھئی اب اس کو میں کیسے پکڑوں؟ اگر میں زور سے پکڑتا ہوں، کہیں گے یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، ہمارے بھائی کو پکڑ لیا۔ تو انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ کا پیمانہ تھا نا بھر بھر کر دینے کا، اس کو ان کے جو بوریاں دی گئی ان کو گندم کی، اس کے اندر چھپا دیا۔ اب وہ اپنے بوریاں لے کے سامان لے کے چل پڑے۔ اب جناب اس کے بعد جب وہ روانہ ہو گئے اور شہر سے نکل گئے، تو اب بادشاہ کی فوجیں جو تھی پیچھے سے ان کا جو اسپیشل دستہ تھا وہ پہنچا، ان کا ٹھہر جاؤ قافلے والوں، تم تو چور ہو، چوری کر کے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، کیسے ہم چور ہیں؟ بھائی ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، بہرحال یہ ہے کہ ہماری جو تحقیق ہے، رپورٹ ہے، وہ یہی ہے کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو صاع الملک ہے نا، وہ پیمانہ ہے شاہی، وہ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو خود وہ یعنی گھر کے ضروریات کے لیے بادشاہ سے خیرات لینے آئے، گندم لینے آئے، ہم کیوں چوری کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر چوری کا مال تمہارے سامان میں برآمد ہو جائے تو پھر سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جس کے مال سے وہ پیمانہ برآمد ہو جائے وہ بس اس کو پکڑ لیں، اسی کا غلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سب ہیلا ہے نا، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةِ أَخِيهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، انہوں نے یہ کیا کہ پہلے باقیوں کے جو بوریاں تھیں ان کی تلاشی لی، براہ راست اس کی تلاشی نہیں لی کہ ان کو شک پڑ جائے گا، ان کو کیسے پتہ تھا کہ اسی بوری میں ہے؟ تو یہ ہیلا ہو رہا ہے۔ اب جناب جب تلاشی کرتے کرتے اسی بوری پہ آئے اور اس کی تلاشی لی تو وہ صاع مل گیا، ان کا ہاں دیکھو یہ ہے وہ پیمانہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ سزا یہ ہے کہ وہ بندہ ان کا غلام بن جائے گا۔ انہوں نے پکڑ لیا بنیامین کو، کہا چلیں جی آپ۔ انہوں نے کہا بھی بادشاہ سے ہم فریاد کرتے ہیں ایسا کرو کہ ہم 10 بھائی اور بھی تو ہے نا، خود احدنا مکان ہے، وہ ہمارے اس کے بجائے کسی اور کو پکڑ لو، کیونکہ پہلے بھی ہم اپنے باپ سے بڑے شرمندہ ہیں بھائی کے مسئلے پہ، یوسف کے مسئلے پہ۔ اب وہ کہیں گے یہ بھی تم لوگوں نے بہانہ بنایا ہے، میرا بیٹا تو چور نہیں ہو سکتا۔ جیسے تم لوگوں نے بہانہ بنایا تھا کہ خون لگا کر یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے سارے، اور قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ یا جناب روتے ہوئے آ رہے ہیں اور قمیص یوسف علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے ابا جان آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جا کے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، مشغول ہوئے، جنگل سے ایک بھیڑی آیا جو یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ کہہ رہے ہو میری اللہ مدد کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کو یہ بھی کہا شرمندہ کرنے کے لیے کہ بھئی تم سے زیادہ تو وہ بھیڑیا عقل مند تھا کہ تم بھائی کی حفاظت نہ کر سکے، لیکن وہ بھیڑیا ایسا تھا کہ یوسف کو اٹھا کے لے گیا لیکن اس کی قمیض پھٹی ہی نہیں، قمیض اتار کے پہلے رکھ دی۔
تو تم سے تو پھر وہ بھیڑیا زیادہ سمجھدار تھا نا، کہ یہ کیسے ہے کہ ایک جانور آ کر ایک بندے کو اٹھا لے، وہ تو چیر پھاڑ ڈالے، اٹھا کے کہاں لے جائے گا؟ اور اگر انسان کوئی وہ نعوذ باللہ چیر پھاڑ ڈالے تو کپڑے تو پھٹ جائیں نا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ قمیص پھٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا ایک پہلے بھائی کا مسئلہ تھا، بِحَفْظِ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ بڑے اچھے عمل کرنے والے، احسان فرمانے والے ہیں، ہم میں سے کوئی اور بھائی رکھ لیں، اس کو دے دیں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، إِلَّا أَن نَأْخُذَ مَن وَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ، انہوں نے کہا اللہ پناہ دے ہم ظلم کریں، چوری اس کو کریں اور پکڑیں ہم آپ کو، جائیں اور جو آپ کو اپنے باپ کو کہیں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم کیا کریں؟ اب جناب وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، بس القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا، اس قافلے سے پوچھ لیں، اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے روک لیا ان کو۔ اللہ کے پیغمبر نے صبر کیا، فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں، میرا اللہ قادر ہے، شاید وہ دونوں کو لے آئے، یوسف بھی آ جائے، اس کا بھائی بھی آ جائے۔ اب جناب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلا کر کے بھائی کو روکا، اب نقصان تو کسی کا نہیں تھا نا، روکا بھی اپنے بھائی کو، لیکن ایسے تو نہیں روک سکتے تھے نا، اللہ نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ ایسا کر کے بھائی کو پکڑ لو۔ اب یہ بھی تو ہیلا ہے نا، ہیلا کیا گیا نا، وہ چور تو نہیں تھے۔ تو یہ ہیلا جو ہے نا یہ مذموم نہیں ہوتا بلکہ یہ محمود ہوتا ہے۔ یہ ہیلے جو ہیں یہ حرام ہیں جو شریعت کے احکام کو توڑنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جیسے ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 11 مہینے اپنے اکاؤنٹ میں رقم رکھی، 11 مہینے کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے بیوی کے اکاؤنٹ میں یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں ڈال دی، کہا جی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، زکوٰۃ کیسے دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پر جب 11 مہینے گزرے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تاکہ زکوٰۃ سے بچ سکیں۔ یہ ہیلا جو ہے حرام ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے جو ہیلے، جو مکر، جو بہانے بنائے جائیں وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ جی اس کو میں نے اپنا بہن بنایا ہوا ہے، بنانے سے بھی کوئی بہن بن جاتی ہے، یہ ایک ہیلا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کے قریب رہ سکوں اور لوگ مجھ پہ الزام نہ لگائیں کہ یہ کون ہے، جی میں تو میری بہن ہے، میری منہ بولی بہن ہے، منہ بولی بہن تو بہن نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیلے ہیں، یہ سب حرام۔ ایک ہیلا ہوتا ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹتا اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔